رحمت تو صرف اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے نا، کیونکہ اللہ رحمان الرحیم ہے، مالک القدوس سلام، یہ سب نام اللہ کے لیے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کو اس کے بہترین ناموں سے پکارو تو وہ اللہ تمہاری التجا سنے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے باباؤں کے لیے اور اولیاء اللہ کے لیے ایسے ایسے نام تجویز کرتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہی ہونے چاہیے اور اللہ کے ہی ہیں، لیکن ہم اس غفلتوں سے دور ہوئیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں اور اپنا مقام جہنم میں دیکھ رہے ہیں۔ ایسی بہت سی قوالیاں خواتین و حضرات بنی ہوئی ہیں جسے لوگ زوروں شوروں سے سنتے ہیں اور اپنے گھروں میں ناچ گانے سے پہلے بھی بجاتے ہیں، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اگر ہم اس پہ جائیں گے تو 10 گھنٹے اسی میں لگ جائیں گے بات کرنے میں۔ لیکن ہم اس وقت اس بات پہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے کوئی قوالی ہے، جیسے گانے ہیں، ایسے کفری الفاظ پہ مبنی ہیں کہ ہم اسے سنتے ہیں اور اب گاتے بھی ہیں اور ہم جانے انجانے میں کفر بولتے جاتے ہیں، اور جس کا ہمیں علم ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا گا رہے ہیں۔ کیا ہمیں اس سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے نا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے خواجہ کے لیے، نعوذ باللہ، کیونکہ رحمت کا دریا تو صرف اللہ ہی کی طرف سے نکل رہا ہے، اور اللہ ہی ہے جو اس رحمت کے دریے کو ہر جگہ پھیلا رہا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ نہ چاہے جب تک کوئی آپ کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تو ہم ان چیزوں سے نکل کر اپنی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں دین کے لیے؟ اللہ کے ساتھ شریک کر کے ہم سب سے بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جس نے شریک کیا اس کا حقدار وہ جہنم کا ہی ہوگا اور کسی چیز کا نہیں۔ لیکن ہم سوچ سمجھ نہیں رکھتے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم ان گھوڑوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، کیونکہ ہمیں عقل دی گئی، دماغ دی گئی، آنکھ دی گئی، زبان دی گئی، کان دیے گئے، لیکن ہم اور حق اور باطل کی تمیز نہیں رکھتے۔ لیکن اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ سارے بہترین نام اللہ کے ہیں، تو ہم کسی اور کو اس میں انوالو کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، لیکن ہم اس چیز کو سوچ نہیں رہے۔ ہم شریک بھی کرتے ہیں اور کفریہ الفاظ بھی بولتے ہیں اور گاتے بھی ہیں۔ اس پہ ذرا سوچیے اور توجہ کریں کہ ان سب چیزوں سے اپنے اور اپنے پریوار والوں کو بچائیں، کہیں جہنم آپ کا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہ ہو جائے اور حق کی بات کو سمجھ نہ سکیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے۔ کیا قرآن گمراہ کرتا ہے؟ تو پھر قرآن میں یہ کیوں لکھا ہے کہ جو اس آیتوں پہ غور کرے گا اسی کے لیے ہدایت ہے؟ چلیں، قرآن گمراہ کرتا ہے تو جو اتنے ایتھیسٹ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے اسلام کو بے عزت کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑا، آخر کار وہ قرآن پڑھ کر اسلام کیسے قبول کر رہے ہیں؟ اگر اسلام کو قبول کر رہے ہیں قرآن پڑھ کے، تو کیا وہ گمراہ ہو رہے ہیں؟ نہیں، آپ کہیں گے نہیں۔ تو پھر قرآن کو پڑھیے، ٹرانسلیشن سے پڑھیے، ایسے سمجھیے کہ یہ آیتیں آپ سے بات کر رہی ہیں، آپ 1 to 1 ان سے بات کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ جب قرآن کی کوئی ایسی آیت آتی ہے جو دوزخ اور جہنم اور لوگوں کے بیچ محبت اور فرق کی ہے، تو اس سے ایسا سمجھیے کہ یہ آپ سے ہی کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کے قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لیکن جو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ کے محض گمراہ ہو جائیں گے، تو ان سے آپ ایک سوال پوچھیے کہ کیا وہ ایتھیسٹ لوگ، غیر مسلم لوگ، جیوز اور کرسچن میں ہیں، وہ اسلام کی بک پڑھ کر ہی تو اسلام قبول کر رہے ہیں؟ تو جب ان کے سامنے سچائی آ گئی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں؟ ہمیں اس چیز پر سوال کرنا ہوگا، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں، جس کے بارے میں ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے؟
ایسے لوگ جو آپ کو قرآن اور حدیث کے مطالعے سے روکیں یا بات کرنے سے روکیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ منافق ہیں، کیونکہ صحابیوں میں بھی منافق تھے نا، تو آج کے دور میں بھی منافق ہیں جو آپ کو دین کی دعوت تو دیں گے اور آپ کو دین کے بارے میں بتائیں گے، لیکن عمل کرنے سے روک دیں گے، نہ وہ خود عمل کریں گے نہ وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو ایسے لوگ جو آپ کو قرآن اور حدیث پڑھنے سے روکیں، آپ ان سے سوال کریں کہ آپ مسلمان ہیں جو ہمیں ہماری ہی کتاب کا ٹرانسلیشن پڑھنے سے روک رہے ہیں، کیا ہم اللہ کو یہ جواب دہی کر پائیں گے؟ اللہ قیامت کے دن ہمیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں دے گا، اور ہمیں منہ چھپانے کی جگہ تو ویسے بھی نہیں ملے گی، کیونکہ بدترین قوم ہوتی جا رہی ہے مسلمان، چاہے پاکستان ہو، انڈیا ہو یا سعودی۔